بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قتل کروایا، اور جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین کے قاتلین کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف دعویٰ نبوت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مختار ثقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار ثقفی قرار دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مختار ثقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی بیان کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلے ثقیف کی وجہ سے مختار ثقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار ثقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مختار کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متضادم ہے۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار ثقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار ثقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار ثقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت زیبی سیر الاعلام نے بھی باندھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار ثقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور اس کی خاطر مدارت کی، اور ان کے لیے کوفوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ انصاب الاشرف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین اور ان کے خانوادہ کا بدلہ لے گا۔ ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، تو مختار نے ان سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ ابن خلدون۔ حاکم بننے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے شمر ابن ذل جوشن، خلی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبداللہ ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جیری ابن نو کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ترمذی 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا
سیدہ اسما نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت موصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مقابلہ ہوا اور مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں موصب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ موصب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگایا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کرایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی موصب بن زبیر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ امام طبری اور امام زہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار محبان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے، مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینیوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو اور دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار ثقفی کے بعد اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھیں، جو مدائن میں رہتی تھیں۔ ان کو موصب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔
ابن حاجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ معصب نے مختار کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر معصب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھے، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو معصب نے اسے مار ڈالا۔ مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو معصب بن زبیر نے معاف کر دیا۔